السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ معارج ہم کر رہے ہیں اور آیت نمبر 6 سے انشاءاللہ لے کر 10 تک انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 6 to 10. انہ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ یہ اس کو لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو مراد ہے یہاں سے کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو کافر تھے تو وہ تو قیامت کو ناممکن سمجھتے تھے اور بہت زیادہ دور کہ پتہ نہیں آنے والی بھی ہے کہ نہیں یا آئے گی بھی تو پتہ نہیں کب آئے گی. تو اس جو ان کا عقیدہ تھا نا اس کا رد کر یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں. اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عقیدہ مسلمانوں کو دیا ہے، اہل مومن کو، اہل متقی کو، وہ یہ دیا ہوا ہے کہ قیامت بالضرور آ کے رہے گی. کل بھی ہم نے اس قسم کی آیات پڑھی تھیں اور اگر آپ نوٹ کریں گے نا اب 29 پارے سے قیامت اور کا ذکر، جہنم کا، جنت کا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آئے گا، خاص طور پہ قیامت کا ذکر. تو یہ جو اب اس طرح کی آیات ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ آیات ہوں گی، لیکن اس میں جو عقیدہ موقت کرایا جائے گا وہ آخرت، فکر آخرت اور آخرت میں کیا ہوگا اس کے حوالے سے. تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے. جیسے کہ یہ بھی آتا ہے نا کہ جیسے ہر آنے والی چیز جو ہے وہ قریب ہے، یعنی ایک قول ہے کسی کا کہ یعنی مراد یہ کہ ہر ایک دن جو آگے بڑھ رہا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں نا بس اب قریبی دن آ لگا ہے نا. پرسوں ہم یوں نہیں کہتے جیسے پرسوں کیا ہوگا، منڈے آ جائے گا، پھر ورکنگ ڈے شروع ہو جائے گا، ہے نا، ایک دن کی چھٹی ہے، پھر وہی پیر سے وہی روٹین وہ سب شروع ہو جائے گا. تو سب کچھ ایسا قریب 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 ویسے بھی زندگی چل رہی ہے نا، ایک کے بعد ہماری لائف جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح مراد یہاں پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی یا کوئی بڑی دور کی چیز ہے، بلکہ وہ تو قریب آ لگی، آ ہی جائے گی کسی نہ کسی دن، جس طرح تمہاری زندگی آگے چل رہی ہے. اور دوسری جو بات یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ جو اگلی بات ہے کہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے. تو یعنی مراد یہی ہے کہ آسمان پگھل جائے گا. چاندی سے مراد یہ کہ یہ بھی متشابہات ہے کہ چاندی اصل کیا کیفیت ہوگی، یعنی مراد یہ کہ کچھ وائٹ قسم کا آسمان ہو جائے گا، چمکدار جیسے سلور ہوتا ہے نا. اور جو ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ تو اون کی گولے نہیں ہوتے، اس طرح کے نا لگیں گے کہ روئی کی طرح ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں نا، یہ حال ہو جائے گا اس طرح کا. تو اور پھر جو اگلی بات ہے اس دن جو بڑی امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. یعنی مراد یہ کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی پر ایک گروپ بناتے ہیں، یکجا ہو کے اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں. آپ ایک سمپل دیکھ لیجئے، کوئی مووی بنتی ہے، کوئی بھی اس میں ڈانس بھی ہوتے ہیں، گانے بھی ہوتے ہیں، میوزک بھی ہوتا ہے، سنگرز بھی ہوتے ہیں، ایکٹر ایکٹریس بھی، ویلن بھی ہوتے ہیں نا سب. تو یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں، مل جل کے ایک پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں نا، جو کہ فلم نام ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں یہ سب کس کام پہ یکجا ہے، اللہ کی نافرمانی پر نا، سب مل جل کے یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آج بڑا ایک ہے، آج مل جل کے کام کر رہے ہیں، پروڈیوسر ہے، ڈائریکٹر ہے، وہ بھی بڑے اچھے پیسے ان کو دے رہا ہے. لیکن جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو اس دن تو یہ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے. جتنی بھی جگری دوستی ہے، پیسے پر بھی ہے، پیسے بھی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، تو نہ وہاں پیسے دے کے ایک دوسرے کو خرید سکیں گے اور نہ ہی جو ہے نا کوئی آپس میں محبت ہوگی، نہ کوئی شفقت ہوگی آپس میں، بلکہ بلیم اور کاؤنٹر بلیم ہوگا کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا، تمہاری وجہ سے فلاں ہو گیا، تم نے مروا دیا.
تو تم نے ہمیں کیوں انوائٹ کیا ایسے برے کام کے بھی؟ وہ کہیں گے نہیں تمہارا تو خود ہی جی ان چیزوں میں لگتا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دنیا میں دوستیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مل کے لوگ یہ جو بچے ہوتے ہیں لڑکے بعض دفعہ ڈرگس کرتے ہیں, مل کے بچے جو ہے یہ اس طرح کے آف سین موویز دیکھتے ہیں, مل کے یہ سب گناہ کے کام کیے جاتے ہیں نا. وائن پارٹیز ہوتی ہیں, مرد جو ہیں وہ مل کے دعوتیں کرتے ہیں, ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں, تو یہ سب گروپ میں یہ کام کیے جاتے ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کھول رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو قیامت کا دن جو آج تمہاری اتنی دوستی اللہ کی معصیت پہ قائم ہے نا, یہ اس دن قائم رہنے والی نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 to 14. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے بھائی کو, اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. یعنی اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے, یعنی جو دوست ہیں یہ نہیں کہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے قیامت میں کہ پتہ نہیں میرا فلاں دوست کہاں ہے, پتہ نہیں میرا بھائی نظر نہیں آ رہا, میری ماں نظر نہیں آ رہی. سب نظر آئیں گے ایک دوسرے کو نا, دکھیں گے, دکھائے جائیں گے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہاں بھی جو ورڈ ہے نا وہ مجرم آ رہا ہے. اور جب میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا جب مجرم کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کافر کے لیے بھی ہو سکتا ہے, مشرک کے لیے بھی ہو سکتا ہے, مسلم کے لیے بھی, ایسے مسلم جو کہ منافق ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور ریئل معنوں میں مسلمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو مجرم جو بھی ہوگا جس سے اللہ کی نافرمانی کر کے وہاں پہنچا ہوگا تو اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اب آپ وہ دیکھیں کیا کام کرے گا کہ اپنی اولاد, چاہے وہ بیوی ہو, اولاد ہو, بھائی ہو, قریب ترین خاندان کا بڑا فیوریٹ کوئی رشتہ دار ہو جو اسے دنیا میں بڑا پناہ دیتا تھا. والدین اپنے بچوں کو پناہ دیتے ہیں, اولڈ ایج میں بچے اپنے والدین کو پناہ دیتے ہیں. تو جو بھی پناہ دینے والے بھی تھے تو ان سب کو کہیں گے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو فدیے میں لے لیجئے آپ ہماری طرف سے اور ہمیں خلاصی دے دیجئے, ہم بچ جائیں. تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رشتے ہیں نا, آپ بتائیں ان سے زیادہ کلوز رشتے دنیا میں کون سے ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ آیت یا اس طرح کی آیات لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں تو آپ یقین کریں ان کا کانسیپٹ دنیا اور آخرت کے حوالے سے بالکل بدل جائے. کیونکہ آج جو ہے بہت سارے جو گناہ ہیں انسان انہی رشتوں کی وجہ سے کرتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں لوگوں کو اپنی برادری پر بڑا فخر ہوتا ہے, اپنی برادری کی رسم اور رواجوں پہ بڑا فخر ہوتا ہے, اپنے آبا کی جو اینسسٹر ورشپ کہلاتی ہے اس کے پیچھے کتنے ہی کام جو جاریاں ہیں پرانے آبا اجداد کے, اس کو لوگ جاری رکھتے ہیں. حلوے بانٹنے کا, تیجا کرنے کا, چالیسواں کرنے کا, ہمارے خاندان میں ایسی ہوتا چلا آ رہا ہے. تو یہ جو اس قسم کی محبت ہوتی ہے نا, یہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے دلوں میں گھر قریبی ہوتی ہے. اور اس کی بنا پہ بہت ساری بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کو کہہ کے اور کہ وہ ہمیں حجاب نہیں کرنے دیتے, وہ ہمیں قرآن کا کورس نہیں کرنے دیتے, تو اس طرح کی باتیں کر کے بہت لوگ جو ہے وہ دین سے آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. بعض دفعہ جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری امی مجھے حجاب نہیں کرنے دیتی, ٹھیک ہے, اور ماں باپ جو ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنے بچوں کے سے مجبور ہیں, بچیوں کی شادیاں ہو جائیں, بچوں کے کام لگ جائیں تو بھئی ہم حج کریں, کچھ دین کی طرف آئیں. تو یہی رشتوں کے ہی چکروں میں پڑھ کے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی تعمیری کام لوگ دنیا میں نہیں کرتے. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں نہیں نکلتی, کہتی ہیں ابھی چھوٹے ہیں ہم کیسے قرآن کا کورس کریں. تو یہی سب محبتیں ہیں نا. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی آیت میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ محبتیں بظاہر تو آج تم ان کے عشق میں اور محبت میں دیوانے ہو, لیکن اس روز دیکھو کہ یہ سب سیلفش ہو جائیں گے اور ان میں تم بھی شامل ہوگے. بات کیا ہے کہ ہم بھی انہی میں شامل ہونے والے ہیں. یعنی اگر جو بھی قیامت والا دن آنے والا ہے نا, تو یہاں تو مجرم کہہ دیا, میں ہم سے مراد آپ کو کہہ رہی ہوں مسلمان کی بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ہو کے بھی یہ سوچے کہ نہیں میں تو ایسی نہیں, میں تو یوں نہیں کرتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مجرم کا ورڈ اسی لیے استعمال کیا کہ کوئی بھی ہو میں فٹ ان, جو بھی اس کے اندر فٹ ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ماں دیکھے گی کہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ وہاں آگے بڑھ کے کوئی نہیں مدد کے لیے آئے گی, کوئی بھی وہاں سفارش نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی فکر لگی ہوگی. اگر وہ بیٹے کی سفارش کرنے لگے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہے گی نہیں بھائی میں بچ جاؤں نا, وہ اتنی بے نیازی ہوگی نا. اور دوسری بات یہ کہ نفسا نفسی کا عالم ہے. سورہ عبسہ آگے ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 30 میں, تو اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ باپ اگر بیٹے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا جب حق مل رہا ہوگا نا تو وہ خوش ہوں گے, وہ کہیں گے اچھا میں بچ گیا.
یہ میری وجہ سے نا یہ پکڑا گیا، میں بچ گیا، اس قسم کی کیفیت ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ ہیں، اسی لیے یہ دنیا میں وہ لوگ تھے، اگر آپ نوٹ کیجئے، کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا حق جو ہے وہ قربان کر کے اور ان رشتوں کو وہ حق دے دیا. ان کا حق دیتے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کہیں، ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام یا دین یا اللہ تعالیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ نہیں کہتی کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق نہ دو، لیکن جو ان کا حق ہے نا بس اتنا حق دو نا. انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کا حق بھی ان کو بیچ دیا، سارا کا سارا سب کچھ تم لے لو، سب کچھ تم اتنے ہائی پیڈسٹل پہ ہو، اللہ کیا اللہ غفور الرحیم، یہ کہہ دیا. تو اس کی بنا پر آج ان کا یہ حال ہو رہا ہے. اور آپ سمجھ لیجیے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے کہ جو آج جو ہے نا ان رشتوں کے پیچھے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ محبت میں ان کی گرفتار ہو جائے کہ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دے. اس سے بڑی نادانی کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو قرآن میں بھی آیت آتی ہے نا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی اس دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو ایک تو یہ رول یاد رکھیں، قرآن نے ہم کو دے دیا ہے، کوئی کسی کا بوجھ ہی نہیں اٹھانے والا. جب بوجھ نہیں اٹھانے والا تو پھر ہم کس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے؟ ان کی وجہ سے ہم کیوں معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں بچے تو ایک ناسمجھ ہوتے ہیں نا. بچوں نے کہا کہ بھئی ہمیں ڈانس پارٹی کرنی ہے، مہندی کرنی ہے، آپ کیوں ان کی بات مان رہی ہیں؟ صرف یہ کہ یہ خوش ہو جائیں. تو یہ تو ایسی خوشی جو ہے یہ تو نصیب نہ ہو تو اچھا ہے نا، جس میں اللہ کی معصیت ہو. تو ایسی خوشی کا کیوں ان کی خوشی کی تکمیل انسان کرتا ہے نا؟ یہ عقل بیوقوفی کی بات ہے نا. مشکات میں حدیث آتی ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ رولنگ ہے. جب اللہ نے ایک بات کہہ دی، اب چاہے وہ ہسبینڈ کہہ رہے ہیں، چاہے وہ بچے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ ساس کہہ رہی ہیں، چاہے وہ ماں کہہ رہی ہیں، چاہے وہ باپ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کی نافرمانی کی بات ہے تو وہ نہیں سننی بچی نے یا بچے نے یا عام ایک عورت نے. ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے نا کوئی جامع نصیحت کر دیجئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ ان سے کھینچ لیتا ہے اور ان کو انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نصرت سے بھی محروم رہتے ہیں، اور جن کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہوتا ہے ان کی مدد بھی ان کو نہیں ملتی. تو یہ آپ نے خط باقاعدہ لکھا تھا، نیچے آتا ہے والسلام علیکہ، ترمذی میں یہ حدیث ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کو کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا تو وہ ان کو دنیا بھی نہیں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ان کے مقدر میں آتی ہے. اسی کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم اس دنیا کے لیے یا ان رشتوں کے لیے جو ہم اپنا وقتی طور پہ اپنا لگتا ہے کہ ہم نفع کر رہے ہیں، ایسے نفع کر نہیں رہے، نقصان کر رہے ہیں. تو وہ دنیا کیا ہے؟ ابن حبان میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو دنیا اور اس کے تغیرات کو دیکھتا ہے پھر بھی اسے اپنا نصب العین بناتا ہے. تغیرات کیا ہوتے ہیں؟ چینجز، لائف میں چینجز ہوتے ہیں نا، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. نصب العین کیا ہوتا ہے؟ اپنا ایک ٹارگٹ، اپنا مقصد حیات. پھر آپ نے آگے فرمایا اور مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہے کہ جو کل قیامت کے دن کے محاسبے کا یقین رکھتا ہے پھر بھی عمل نہیں کرتا. حقیقت ہے نا. تو یہی والی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو رشتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مائیں جو ہیں بعض دفعہ خود دین میں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی بچیوں کو نہیں چاہتی کہ وہ دین میں آئے. وہ ان کا کوئی درس کوئی کان میں نہ پڑ جائے، کوئی اللہ کی بات کان میں نہ پڑ جائے کہ کہیں وہ دین کی طرف آ جائے اور پھر ان کے شادی بیاہ کے مسئلے پڑ جائیں. ایسی لڑکوں کا بھی معاملہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جہنم کی طرف گھسیٹ رہی. یہی ہے نا، یہی آج ساری باتیں نا. کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ بچوں کی جو دنیا بناؤ، ان کے کریئر بنانے کی فکر کرو. پھر یہ کہ پردہ وردہ بھی نہ کرو. جاب کے لیے بچوں کو لڑکوں کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ بھئی تم داڑھی نہ رکھو، یا بعض دفعہ فیملی میں جھجک کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر اس طرح تم حلیہ بنا کر جاؤ گی لوگ کیا کہیں گے، تمہیں کون پوچھے گا، فلاں فلاں اس طرح کی بات. قرآن کا کورس نہ کرنا، تمہارے ہسبینڈ تمہیں ڈیورس دے دیں گے، تمہارے گھر کے جو ماحول خراب ہو جائے گا. حجاب نہ کر لینا، تمہارے ہسبینڈ کی نظروں سے تم گر جاؤ گی. تو دیکھیں نا، ہسبینڈ کی نظروں میں سے تو وقتی یہ زندگی ہے، گر جائیں. اگر اللہ کی نظر سے گر گئے تو کیا ہوگا یہ سوچیں. اس دن تو نہیں ہسبینڈ بچانے آ رہے نا، یا تو بھائی کوئی یہ ریسکیو کرنے والے ہوتے رشتے. بات یہ کہ ان میں سے کوئی بھی یہاں دعویٰ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہوتا اور انہوں نے بھی کیا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات بتائی ہوتی کہ یہ دعوے کے ساتھ تمہاری مدد کریں گے نا. تو پھر بھی کوئی بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو چلو بھائی واقعی بڑا نقصان کا سودا ہے اگر ان کے پیچھے ہم نہ چلیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کی یہاں قلعی اور حقیقت کھول دی ہے
تو بات یہ محبت کی نہیں ہے، محبت کرے انسان، محبت سے تو نہیں روکا جا رہا نا، لیکن کیا ہے کہ بات کس کی رکھنی ہے؟ اللہ کی بات کس کی مقدم ہوگی تمام رشتوں کی بات پر؟ اللہ کی بات، بس اس بات کو رول بنا لیں۔ اب محبت سے طریقے سے کنونس کر کے کسی بھی طریقے سے اپنا کام نکالیں جو آپ کو آخرت میں کامیابی کی طرف ہمکنار کرے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ان رشتوں کی محبت میں، ان کی تو آپ دیکھیں نا آخرت تباہ ایک ماں کر ہی رہی ہے، ایک باپ کر ہی رہا ہے، اپنی بھی کر رہا ہے نا ساتھ میں، تو اپنی تو بچا لینا کم سے کم۔ ایک بچوں کی تو آپ ایک حد تک ان کی تربیت اور ایک حد تک ان کو کہہ سکتی ہے نا، اگر کوئی بالکل ہی مرتے دم تک بھی نہیں والدین کی بات مانتا تو کوئی کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو لیکن یہ تو نہیں ہے نا ہر قبر میں ہمیں اپنی جانا ہے، یہ تو نہیں ہماری قبر میں بھی ہماری بیٹی آ کے لیٹ جائے گی یا ہماری قبر میں آ کے ہمارا بیٹا لیٹ جائے گا، تو اپنی قبر تو بچائیں نا، اپنی فکر کریں۔ وہاں یہی تو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ رشتے وہاں تمہارا کوئی ساتھ دینے والے نہیں، مراد یہ قبر میں تو ہم سب نے الگ جانا ہے، الگ الگ ہماری قبریں، بس ناتا کٹ گیا ہے، دنیا تک کا رشتہ ہے، پھر تو ہے بھی نہیں۔ تو اپنے کو تو بچانے کی فکر کریں نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود تو ڈوبتے ہیں، ساتھ اپنی اولاد کو بھی ڈبوتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ۔ وہ نہیں بعض لوگ کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ اچھا فلاں چیز جو ہے نا مجھے نہیں ملی نا تو اس سے بھی نہ ملے، یہ بچوں کی ہوتی ہے نا، جیسے ٹوائے بوائے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نہیں مل رہی ہے تو یہ بھی کیوں کھیل رہا ہے، تو وہ والی چیز ہے۔ تو یہ کوئی عقل والا انسان ہی جب قرآن پڑھے گا نا اس کو ان رشتوں کی حقیقت پتہ لگے گی۔ اور بات کیا ہے، جو مشرک والدہ ہے ان کے اسما رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری مشرک والدہ ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں، تو یہ نہیں بات یہاں کہی جا رہی ہے، اس بات کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کیے گا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے آدمی، ہسبینڈ کے ساتھ بچوں کو ہر وقت مارنا پیٹنا شروع کر دے، مزاج خراب کر لے، نہیں، سب کچھ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن کریں کیا؟ کرنی اللہ کی بات ہے، کرنی وہی بات ہے جو اللہ نے فرمایا۔ اور کوئی نہیں، کوئی انسان آج کل ایسا ہے کوئی کسی کو قتل تھوڑی کر دے گا، اگر آپ نے حجاب کر لیا تو قتل تھوڑی اللہ نہ کرے کوئی کر دے گا، ماں باپ یا شوہر یا بچے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت تنقید ہوگی، تھوڑی بہت باتیں ہوں گی، گھر میں تھوڑا بہت بلاسٹ ہوگا، پھر خود ہی سب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، ختم، کچھ نہیں، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ یقین رکھیں کہ میں اللہ کے لیے اگر کسی رشتے کو پیچھے کر رہی ہوں اور اللہ کی ذات کو مقدم کر رہی ہوں تو اللہ ہے نا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری مدد انشاءاللہ کرے گا۔ اور کیسے سب جو لوگ کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ مدد کر ہی رہا ہے نا۔ ایسے تو نہیں سنا ہم نے، کب سنا کہ کسی بیوی نے حجاب کیا تو شوہر نے اس کو جو ہے قتل کر دی، کسی بیوی نے حجاب کیا تو شوہر نے طلاق دے دیا؟ ایسے کون سا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا۔ پہلے جو طلاقیں ہوتی ہیں نا، جو آپ سمجھ لیجیے 100% جو طلاقیں ہیں نا، ان کے پیچھے پہلی اور بڑے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی نہیں ہوتا حجاب ویسی ان کی نہیں بن رہی ہوتی، میجورٹی آپ اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیجیے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے، اس لیے طلاقیں ہوتی ہیں، دین کے اوپر تھوڑی ہوتی ہیں، روزہ رکھنے پہ تھوڑی ہوتی ہیں، سیگریگیشن کرنے پہ تھوڑی نا طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز ایک شیطان ہمارے ذہن میں منفی باتیں ڈالتا ہے۔